بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ سیالکوٹ میں توہین رسالت کے الزام میں غیر ملکی شہری قتل، لاش کو آگ لگا دی گئی۔ جارح سعودی اتحاد کی یمن پر فضائی بمباری، خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد شہید۔ مقبوضہ علاقوں میں غیر قانونی آباد کاری کے احتجاج پر اسرائیلی جارحیت، 30 فلسطینی مظاہرین زخمی۔ فرانس کا متحدہ عرب امارات کو 80 رافیل طیارے فروخت کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ WHO نے کہا ہے کہ دنیا کے 38 ممالک میں اومیکرون موجود ہے، ابھی تک ہلاکت سامنے نہیں آئی۔ لبنان اور عرب ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کی منسوخی کا باعث بننے والے وزیر اطلاعات مستعفی۔ سردیوں کے باوجود ملک میں ڈینگی کے وار جاری، خیبر پختونخوا میں 21 مزید کیسز رپورٹ۔ سینٹرل مالی میں دہشت گرد گروہ کا بس پر حملہ، 31 افراد ہلاک۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی، شرح 1% سے کم، ایک دن میں 8 اموات ریکارڈ اور 431 مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سیالکوٹ میں توہین رسالت کے الزام میں غیر ملکی شہری کو قتل کر کے لاش کو آگ لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر آباد روڈ پر توہین رسالت کے الزام میں ہجوم نے سری لنکن شہری اور راجکو فیکٹری کے ایکسپورٹ مینیجر کو قتل کر کے لاش کو آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا، جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری نفری علاقے میں تعینات کر دی گئی۔ سیالکوٹ پولیس کے ڈسٹرکٹ آفیسر نے بتایا کہ مقتول کی شناخت پریا نتھا کمارا کے نام سے ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ موقع پر سینکڑوں نوجوان موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس واقعے کو انتہائی دردناک قرار دیتے ہوئے IG پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جائے اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جبکہ سیالکوٹ پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش کے بعد تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ جارح سعودی اتحاد کی یمن پر فضائی بمباری کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 16 افراد شہید ہو گئے۔ جارح سعودی اتحاد کے بمبار طیاروں نے یمن کے جنوب مغربی صوبے تعز میں بمباری کی، جس سے 16 یمنی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل تھے۔ ایئر سٹرائکس کے بعد جارح اتحاد کے طیارے دیر تک فضا میں منڈلاتے رہے اور مزید حملوں کے امکان نے امدادی ٹیموں اور ابتدائی طبی امداد کو جائے وقوع پر پہنچنے سے روکے رکھا۔ واضح رہے کہ جارح سعودی اتحاد نے 2015 میں منصور ہادی کی حکومت بحال کرنے اور انصار اللہ تحریک کو کچلنے کے لیے یمن پر جنگ مسلط کی، لیکن 2015 سے اب تک سعودی اتحاد دونوں مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ البتہ یمن کے مظلوم عوام کا وحشی قاتل بن کر ضرور سامنے آیا ہے اور اس قدر شدت سے یمنی عوام کا قتل ظاہر کرتا ہے کہ اب سعودی اتحاد کا تنہا مقصد یمنی عوام کا قتل عام ہے، اور اس قتل عام سے یمن کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی قانون اور نہ ہی حقوق بشر کے کوئی ادارے۔ مقبوضہ علاقوں میں غیر قانونی آباد کاری کے خلاف احتجاج پر اسرائیلی فورسز کی جارحیت کے نتیجے میں 30 فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے۔
فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں غیر قانونی صہیونی آبادکاری کے خلاف جاری احتجاج پر صہیونی فورسز نے جارحیت دکھاتے ہوئے حملہ کیا، جس میں 30 سے زائد فلسطینی مظاہرین زخمی ہو گئے۔ زیادہ تر مظاہرین ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس کے باعث دم گھٹنے سے زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں ایک بچہ بھی شامل تھا جسے صہیونی فورسز نے آنکھ میں ربڑ کی گولی ماری تھی۔ یاد رہے کہ اسی علاقے میں گزشتہ ہفتے احتجاج کے دوران 135 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ فلسطینی عوام اپنی زمینوں پر غیر قانونی صہیونی بستیوں کی آبادکاری کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور صہیونی فورسز کی جانب سے فلسطینی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے قوت کا سہارا لیا جاتا ہے، جس سے ہر ہفتے سینکڑوں فلسطینی مظاہرین شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں، اور حسب معمول اقوام عالم اس ظلم پر بھی خاموش تماشائی ہی بنی رہتی ہے۔ فرانس کا متحدہ عرب امارات کو 80 رافیل طیارے فروخت کرنے کا معاہدہ طے پا گیا۔ فرانسیسی گورنمنٹ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان $19 بلین کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات فرانس سے 80 رافیل طیارے اور 12 ملٹری ہیلی کاپٹرز خریدے گا۔ فرانسیسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ فرانس کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل ہے اور 80 رافیل طیاروں کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ وہ پہلی فورس ہے جو فرانس کے بعد رافیل F4 رکھتی ہے۔ یہ ڈیل فرانس اور آسٹریلیا سب میرین تنازع کے بعد وجود میں آئی ہے، جس کے مطابق آسٹریلیا نے $66 بلین کے عوض 12 آبدوز خریدنی تھیں، لیکن آسٹریلیا نے امریکہ سے معاہدہ کر لیا۔ خیال رہے کہ 2011 سے 2020 تک متحدہ عرب امارات فرانسیسی اسلحے اور ساز و سامان کا 5واں بڑا خریدار بن کر ابھرا ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات یمن میں جاری جارحیت میں پیش ہے اور اماراتی فضائیہ کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کا مطلب یمنی مظلومین پر جارحیت کو بڑھانا ہے۔ یمن میں قتل عام کرنے والوں کو رافیل اور جنگی طیارے دے کر یمن بحران پر واویلا کرنا فرانس اور مغربی ممالک کی منافقانہ طرز عمل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ WHO نے کہا ہے کہ دنیا کے 38 ممالک میں اومیکرون موجود ہے، جبکہ اس وائرس سے ابھی تک کوئی ہلاکت سامنے نہیں آئی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ 38 ممالک میں اومیکرون کی تشخیص ہوئی ہے، لیکن عالمی وبا کرونا وائرس کی نئی قسم سے اب تک کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ہوئی۔ کرونا وائرس کا یہ ویریئنٹ اب WHO کے تمام 6 خطوں میں پھیل رہا ہے۔ WHO کا کہنا تھا کہ انہیں اومیکرون کے ویکسین کے تعین میں کئی ہفتے لگیں گے۔ ویریئنٹ تیزی سے منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس کی واضح تصویر سامنے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وائرس کی شدت کے حوالے سے آنے والی رپورٹ کے مطابق نوجوان افراد میں بیماری منتقل ہونے کا رجحان کم ہے۔ واضح رہے کہ اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز امریکہ کی 10 ریاستوں میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں، تاہم ابھی تک اموات رپورٹ نہیں ہوئی۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کی تباہی کے بعد نئے ویریئنٹ کا 10 امریکی ریاستوں میں پھیل جانا امریکی عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ لبنان اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی منسوخی کا باعث بننے والے وزیر اطلاعات مستعفی ہو گئے۔ ایک بیان میں جارج قرداحی نے کہا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، تاہم لبنانی شہریوں اور لبنان کے مفاد کی خاطر عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ جارج قرداحی کی جانب سے یمن میں سعودی کارروائی کو جارحیت قرار دینے پر سعودی عرب سمیت 4 عرب ممالک نے لبنان سے سفارتی تعلقات توڑ دیے تھے۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے پر امید ہیں۔ واضح رہے کہ جارج قرداحی کی جانب سے یمن پر جاری جارحیت کے مذمتی بیان کو تمام مزاحمتی طبقوں میں پذیرائی ملی ہے، لیکن بحران زدہ لبنان کے لیے ان حالات میں عرب ممالک سے تعلقات ختم ہونا مشکلات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے جارج قرداحی نے حق گوئی کی سزا استعفے کی صورت میں قبول کر لی ہے۔ سردیوں کے باوجود ملک میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مزید 21 کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت کے مطابق خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں ڈینگی وائرس کے مزید 18 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد صوبے بھر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 10,486 ہو گئی ہے۔ مختلف ہسپتالوں میں مجموعی طور پر ڈینگی کے 22 مریض زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور میں مزید 16 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد پشاور میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 5,640 ہو گئی ہے۔ ڈینگی سے صوبے میں اب تک 10 اموات ہو چکی ہیں۔
افریقی ملک مالی میں دہشت گرد گروہ کا بس پر حملے میں 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مارکیٹ جاتی ہوئی بس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی، جس میں ڈرائیور سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ بعد ازاں دہشت گرد گروہ نے بس کو نظر آتش کر دیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تعداد خواتین کی ہے، جو مارکیٹ میں کام پر جانے کی غرض سے بس میں سوار ہوئی تھیں۔ واضح رہے کہ افریقی ممالک میں اس طرح کے تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ کئی افریقی ممالک میں القاعدہ اور داعش کے گروہوں کے نام نہاد جہاد کے اعلان کے بعد بدامنی اور قتل و غارت گیری میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ شرح 1% سے کم رہی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کی تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 8 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد کورونا وائرس سے مجموعی اموات 28,761 ہو گئی۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں میں 47,084 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 431 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ اس دوران کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 91% رہی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک میں کورونا کے 858 زیر علاج مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں، جبکہ ملک بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,85,453 تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بے ست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔